میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں۔ اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا ہے۔ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے۔ ایکسپورٹس کے اندر ہمیں بڑی تیزی نظر آئی۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے 4th اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے۔ ہم اب اس کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں ہماری جو معاشی حالات ہے پہلے سے بہتر ہو چکی ہے۔ ڈالر ہے یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا، 250 پہ جا سکتا تھا۔ ہم ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پیکج لے کے آ رہے ہیں، کاٹن کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر۔ تو پوائنٹ از یہ اکانومی گرو کر رہی ہے، یہ پہلی دفعہ گرو کر رہی ہے کافی عرصے کے بعد۔ آپ نے پاکستان کی گروتھ کو ختم کر دیا۔ جس اکانومی میں گروتھ نہیں ہوگی وہ کانٹریکٹ ہو رہی ہوگی، وہاں پہ کوئی انویسٹر کیسے آئے گا؟ 3200 ارب روپے کی ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے، 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے لگے ہیں۔ سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی، یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے وزیر اعظم کہتے تھے، اب وزیر خزانہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں گھبرانا نہیں ہے، اکانومی گرو کر رہی ہے۔ بالکل پہلے دو ماہ کے اندر آپ کی جو کوئی 35% گروتھ ہم نے وٹنس کی ایکسپورٹس کی، لیکن اس کے ساتھ ہی 68% قریباً دگنی ہم نے امپورٹ کی گروتھ دیکھی۔ ڈالر آج ایز وی اسپیک 172 روپے کا اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ بلڈ بات ہوا ہے کل سٹاک مارکیٹ کے اندر، 900 پوائنٹ گری ہے، تقریباً 125 سے لے کے 130 ارب روپے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ جو انالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، جب ان کی اب تحریریں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کی ایون فورن کمپنیز ہیں وہ بڑی سپیڈ سے ڈالرز اپنے پروفٹس باہر لے کے جا رہی ہیں، کیونکہ جس طرح روپیہ گر رہا ہے کوئی رسک نہیں لے رہا۔ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ 20% گر گئی ہے اس سال کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، اور لاسٹ ایئر بھی بہت تھوڑی تھی۔ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سیکٹرز میں گروتھ بھی بڑی اچھی ہے، ایک مکس بیگ لگ رہا ہے۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، انفلیشن از کریزی، اور جو اب انڈیکیٹرز ہیں، جو میکرو انڈیکیٹرز جن کو ہم بولتے ہیں، میں بالکل آسان لفظوں میں اس کی کوشش کروں گا، جو لارجر پکچر ہے اس کے جو افیکٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر مہنگائی بہت بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا ریویو اس ہفتے یا اگلے ودن دیز 2 ویکس ریویو میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کیا سختیاں چاہتے ہیں، وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بجلی کے نرخ بڑھانا چاہتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ گیس کے نرخ جو سے ہیں وہ 35% گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ ہم اور گیس میں مہنگی کریں گے۔ بجلی میں تقریباً آلموسٹ 2.91 تقریباً 3 روپے پر یونٹ وہ اضافہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کی گروتھ چلی تھی اس میں سیکٹر میں اسٹیل میں اور اس میں اب وہاں سے سبسڈیز لوگ مانگنا شروع کریں گے، جی 4000 روپے ٹن کا فرق پڑ جائے گا، تو ایک بڑا مکس بیگ آف تھنگز ٹوڈے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ وی ٹرائی ٹو میک سینس آف آل دس، کہ اگلے آنے والے 5-6 ماہ کیسے ہوں گے۔ اینڈ نو مین بیٹر دین فار دا جاب دین ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم۔ پہلے میں ڈالر سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے آپ سے ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک پروگرام کیا تھا، اس میں آپ نے ڈالر کے بارے میں کیا بات کی تھی، وہ ذرا آپ سن لیجئے، ہم دونوں کی اور ناظرین کی میموری فریش ہو جائے گی۔ نے جو دیکھا جب رپورٹ آئی تھی 2nd to 5th ریویو کے بعد میں، اس وقت انہوں نے جو پروجیکشن کی تھی روپے کے قدر کی سال کے اینڈ، یعنی کہ اس 2021 کے اینڈ میں 172 روپے کا پروجیکشن تھا، اور اس سے ہم صرف 3-4 روپے اس سے ہٹ کے ہیں اس وقت۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو کہ ہم اس کو 172 تک کم از کم لے جائیں گے ان قریب، جبکہ یہ ٹارگٹ تھا اگلے جون کے لیے۔ ان قریب ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، تو رفتار جو ہے گرنے کا وہ ایون مور دین واٹ دی آئی ایم ایف ہیڈ اینٹیسپیٹڈ۔ ڈاکٹر صاحب 172 تو ہو گیا، اب اگر پاور کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، ٹیرف بڑھ رہا ہے، گیس کا بھی بڑھ رہا ہے، اور جو انہوں نے پہلے سرکولر ڈیٹ کا پلان طے کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے 900 ارب روپیہ تو صرف اسی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ سے لینا ہے، تو کیا نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو؟ وہ فچ ریٹنگز، ون آف دا ٹاپ ریٹنگ ایجنسیز ان دا ورلڈ، ان کا خیال ہے کہ 180 کی وہ بات کر رہے ہیں 2022 تک، خدا نہ خواستہ کہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں ہم، اور کیا آنے والا اب یہ نیا راؤنڈ آف مہنگائی آئے گا اب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی مناسب ایک اکنامک سمری پیش کی ہے اور اس کے تحت گفتگو کرنا بہت مناسب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ڈالر کی قیمت کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی رفتار میں ایک طرح سے تیزی آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جولائی کے مہینے میں تقریباً 3 روپے گراوٹ، اس سے اگلے مہینے اگست میں 3 روپے گراوٹ، اور اس وقت 4 سے 4.5 روپے کی گراوٹ ہو چکی ہے سپٹمبر کے مہینے میں۔ ان 3 مہینوں میں اگر آپ پورا ملا لیں تو یہ تقریباً 14 روپے میں کمی آئی ہے ڈالر میں، اور یہ تقریباً بنتا ہے کوئی 8.5% 3 مہینے میں ہی۔ بہت تیز رفتار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اس وقت غیر یقینی کا ماحول حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور خاص طور پہ جس طرح معاشی حالات ہیں، سب سے پہلے جولائی اور اگست کا جو تجارتی خسارہ آیا وہ بہت زیادہ تھا، اور جو آپ کے درآمد کا پیمانہ تھا وہ 6 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کا جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، اس کے نتیجے میں بھی انسرٹنٹی میں اضافہ ہے۔ ہمارے ایکسپورٹس تو متاثر ہو گئے، تقریباً $100 ملین ہم ہر مہینے ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ ساتھ ساتھ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے ڈالر کی۔ تیسری طرف عنقریب IMF کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا ہے، 6th ریویو، اور پچھلے 2-3 دن اور اضافہ اس بات کا ہوا ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹس US سینٹ میں آئی ہیں وہ بھی پریشان کن ہیں، اور اس کی وجہ تھی کل کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں 900 پوائنٹس کی کمی آ گئی ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے یہ اس پہ منحصر ہے کہ آنے والے مہینوں میں کموڈٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ کیا بڑھتی رہیں گی، کیا سٹیبلائز ہوں گی، یا کیا گریں گی۔ ہوا یہ ہے کہ کووڈ کے فوراً بعد امریکہ نے بہت پیسہ پمپ کیا ہے گلوبل اکانومی میں، اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور there is a lot of money chasing commodities. گلوبلی ایکسپینشن فسکل مانیٹری بہت ہوا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2 مہینے کی قیمتوں کو پچھلے پورے سال کی قیمتوں سے کمپیئر کریں تو 40% اضافہ ہے، تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تیل کی قیمت میں 80%، پام آئل کی قیمت میں 85%، اس طرح کے اضافے ہوئے ہیں۔ کچھ پریڈکشنز یہ ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ سٹیبلائزیشن آئے گی جب امریکہ اپنے ایکسپینشنری پالیسیز کو کچھ کنٹرول کرے گا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ڈالر کی ویلیو کچھ گری ہے، مگر اگر ڈالر سٹیبلائز ہوتا ہے تو ہمارے روپے پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو آج کی جو خبر ہے، جو فچ نے کہا ہے کہ سال بھر میں آپ کا ایوریج جو کرنسی کی ویلیو ہوگی، ان کا پریڈکشن ہے 164 روپے۔ اس لیول کو حاصل کرنے کے لیے میں ایگزیکٹ فگرز تو نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس سے کوئی مارکیٹ پہ خدا نخواستہ کچھ اثر پڑے، مگر اس کے نتیجے میں آپ کو اگلے جو آپ کے رہ گئے ہیں 3 مہینے، اس میں بھی تقریباً اس رفتار کا اضافہ خدا نخواستہ دیکھنا پڑے۔ سر مجھے ڈاکٹر صاحب if you allow me بڑی پریشان if you allow me تو میں آپ کی میموری ریفریش کر دوں۔ یہ بزنس ریکارڈر نے کوٹ کی ہوئی ہے فچ کی رپورٹ، اس میں کہہ رہا ہے کہ فچ ناؤ ایکسپیکٹس ایوریج ریٹ 180 روپے ورسز a previous forecast of 165۔ پہلے ان کا 165 کا تھا، اور پریزنٹ حالات میں 2022 ہاں جی 2022 تک 2022 کا ہے۔ اچھا مجھے 2021 کی بات کر رہے ہیں۔ ایک چیز بتائیے، ایک طرف ہمیں اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ہمارا 20 بلین کا ہمارے ریزروز ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی، انٹرونشن میننگ فل کیوں نہیں ہوتی؟
مجھے یاد ہے ایک خبر چھپی تھی اس میں ایکسپریس ٹریبیون میں، جس کو ڈینائی نہیں کیا ان کے ڈپٹی گورنر نے بھی ایک انٹرویو میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی 1.2 ٹریلین کے کتنا خرچہ کیا گیا ہے، انٹرونشنز کی ہیں اسٹیٹ بینک نے، لیکن بڑی تھوڑی ایک انٹرونشن پراپر کیوں نہیں کر رہا؟ اور دوسرا جو ابھی انہوں نے پچھلے دنوں کیا کہ جی 0.25 انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا، نائدر ہیئر نار دیئر، تو کیا یہ دونوں ایک میننگ لیس ایکسرسائزز نہیں ہے کہ نیگیٹو تو ان کا آ رہا ہے، پازیٹیو کچھ بھی نہیں آ رہا، کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کریں؟ دیکھیں آج تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ خبر آئے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو کہ آج آپ کو یاد ہے تھرسڈیز کو آتے ہیں، ابھی تک وہ فگر نظر نہیں آئی مجھے کم از کم، مگر ہوا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ایک ہفتے میں $660 ملین کی کمی آئی ریزروز میں، یہ 2.5% سے زیادہ، 3% تقریباً، پورے گروس ریزروز جو $27 ارب ہیں۔ ایک اور چیز میں کہہ دوں، مجھے ایک بات کی بڑی پریشانی ہے، اس لیے کہ جب میں وزیر تھا اس زمانے میں یہ چیز نے ہمیں بڑا پریشان کیا تھا، وہ یہ رہا ہے کہ فارن کرنسی ڈپازٹ سے پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد کچھ پیسہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے ہفتے تقریباً $80 ملین نکلے ایک ہفتے میں، یہ بھی بہت پریشان کن ہے۔ تو پرابلم از ون آف کانفیڈنس، اور حکومت کو بالکل فوری طور پر ایک پورا پیکج آف میجرز لانا چاہیے۔ صرف یہ کہنا کہ ہم جو نان اسینشل آئٹمز پہ کچھ مارجن بڑھا دیں گے اور دوسرا یہ کہ ڈیوٹی لگا دیں گے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ جب آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پالیسی، جب آپ کہتے ہیں $100 ملین نکلا، what do you mean by that؟ نکلا مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ کس جگہ ڈپازٹ سے بینکنگ سسٹم سے باہر چلے گیا۔ پیپل withdrew their deposits۔ $183 ملین، تو یہ بھی پریشان کن ہے۔ اور اسٹیٹ بینک نے، اب آپ یہ سوچئے کہ کس طرح کے اقدامات لیے ہیں اسٹیٹ بینک نے۔ ایک چھوٹا سا سرکولر نکالا جس سے گاڑیوں کے لون کے ٹرمز کو تھوڑا ٹائٹن کر دیا ہے، اور پرسنل لونز کی میچورٹی پیریڈ کچھ کم کر دی ہے۔ بھائی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیس میل میجرز are not the right thing. Today we have a big loss of confidence in the market. خدا کے لیے comprehensive package لائیں، fiscal, monetary, trade، ہر چیز کو ملا کر آپ ایک مناسب قسم کا پیکج لائیں اور اس سے کچھ کانفیڈنس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے اسی بات پہ، ڈالر تو ٹھیک ہے، جو آپ کا خیال یہ ہے کہ انلیس بڑی بولڈلی آپ ٹیکل کرے، اگر اسٹیٹ بینک نے انٹروین نہ کیا تو یہ بات اور بھی بگڑ سکتی ہے۔ ہمارا قریباً $95 بلین کا فورن ڈیٹ ہے، جب یہ روپیہ گرتا ہے آٹومیٹکلی اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اس کا امپلیکیشنز ڈائریکٹ ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ جو اب IMF پیکج آ رہا ہے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات ہے، ادھر گورنمنٹ روزانہ زیادہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کر رہی ہے، پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں، یہ شوکت ترین صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ جی ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے۔ گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو یہ جو سا ان پٹ کاسٹ بڑھ رہا ہے، تو یہ کس طرح اکانومی کو جمپ سٹارٹ کیسے ملے گا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جمپ سٹارٹ کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اب آپ یہ دیکھیے ایک حیرت انگیز چیز کہ LNG کی قیمت کچھ مہینوں میں 5 گنا ہو گئی ہے، 5 گنا، اور ہمیں اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ فارنس آئل جو ہے وہ کم قیمت ہے، اور ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 روپے تک پہنچ رہا ہے۔ بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے کاسٹس میں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ حکومت جو ہے وہ یقیناً چاہتی ہے، اور یہ بہت مناسب ہے، کہ عوام کو، غریب عوام کو ریلیف دے، مگر اس ریلیف کی گنجائش اس طرح ختم ہو گئی ہے کہ آپ نے تقریباً سال بھر کے لیے 500 ارب کی ریلیف
صرف پیٹرولیم لیوی کو نہ بڑھانے سے کی ہے. تو آپ کے پاس جسے کہتے ہیں انگریزی میں فسکل سپیس کم ہو گئی ہے. آپ نے ایک چیز کر دیا اور پتہ نہیں آج ابھی کیا خبر آئی ہے کہ آج خبر کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں تک انہوں نے بڑھائی ہیں، جبکہ اوگرا نے کہا ہے کہ 5 روپے تک بڑھائیں. تو ایک ہی چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے، اور مجھے ضرور یہ کہنا ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو عوام کے بارے میں بہت خیال ہے، مسلسل ان کی کوشش ہے. کامیاب پاکستان پروگرام لانے کی کوشش کی، اسے بھی روکا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ٹرانسفرز ریلیف کس طرح دیں گے 4 چیزوں پر: آٹا، دال، چینی اور ایک اور آئٹم ہے جو ہم 4 چیزوں پر دینا چاہتے ہیں. گھی ہے سب کچھ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، اس میں آپ بھی ہمیشہ سے پروپوننٹ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ دوں ایک بات. جی فرمائیے. میں صرف آخری بات کر دوں اس میں کہ 252 بلین روپیز کی پروویژن بجٹ میں ہے احساس پروگرام کے لیے. فوراً وہ فنڈز کو استعمال کرنا شروع کریں اور ٹرانسفرز کی ڈسبرسمنٹ جو ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ 1,40,00,000 گھرانوں کو پہنچانا ہے، فوراً پہنچانا شروع کر دیں. ایک آپ بھی بازی بات کرتے رہے ہیں اور بھی لیڈنگ اکانومسٹ یہی کرتے ہیں کہ PSDP بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کو پھیلانے کے لیے. جب گورنمنٹ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سپینڈنگ کرتا ہے، وہ پھر ایک اپنا مومنٹم جنریٹ کرتا ہے. یہ لیڈنگ شرط بھی ہے IMF کی کہ جو PSDP ہے اس کو بھی آپ کٹ شارٹ کریں. اگر یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، PSDP کٹ شارٹ ہو رہا ہے، تو پھر جو اکنامک انجن کو تھوڑا سا جو جمپ سٹارٹ کا ورڈ ہم یوز نہیں کرتے، چلیں دھکا ہی کہہ دیں کہ دھکا جو لگنا ہے، کیا یہ اور ڈیمیجنگ نہیں ہوگا؟ تو پاکستان کے پاس آپشن ہے کیا؟ اگر IMF اب جو شرائط ہیں، امریکہ بہادر پہلے ہی بہت ناراض ہے. افغانستان کے اندر ہم نے سچویشن دیکھ لی ہے، جو سینٹ کے اندر بل آیا جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ بات ہوا کل سٹاک مارکیٹ میں، اس کے سینکشن کا خوف ہے، وہ اپنی جگہ ہے. تو ظاہر ہے اب تو ہماری آرم ٹویسٹنگ بہت زیادہ ہوگی IMF کے اندر بھی. تو آپشن ہے کیا پھر ہمارے پاس؟ مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ غیر یقینی اور مشکل حالات حد سے زیادہ بڑھ چکے. یہ تبدیلی آپ دیکھیے کتنی جلدی آئی. جون کے مہینے میں جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو ہم سب کا خیال تھا کہ ماشاءاللہ ہم نے سٹیبلائز کر دی اکانومی کو، اب ہم رفتار حاصل کریں گے، 5% تک انشاءاللہ ہم اپنے شرح نمو کو لے جائیں گے. مگر اب میں جو ہم نے ریسرچ کی ہے، اور میں سنبھل کے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم اس سال 3% شرح نمو حاصل کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اب آپ آلریڈی یہ دیکھیے کہ سال کا پہلا مہینہ جو ہے اس میں آپ کی صنعتی پیداوار میں صرف 2.2% اضافہ ہے. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سیمنٹ جو ایک طرح سے سب سے فاسٹ موونگ آئٹم تھا، اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے، اس کے پیداوار میں 10% کمی آئی ہے. تو the picture has changed. آپ نے ذکر کیا PSDP کا، یہ فنڈامنٹل تھا اسٹریٹجی کا، ایکسپینشنری پالیسی کا. بجٹ میں آپ نے اپنے PSDP کو ملک کا 1200 ارب سے بڑھا کر 2100 ارب، 700 ارب کا اضافہ، تقریباً 60%، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. مگر ہوا یہ ہے کہ یہ جو 500 ارب آپ لوز کر رہے ہیں پیٹرولیم لیوی میں، ہو سکتا ہے کہ نیگوسیشنز کے وقت IMF کہے کہ آپ کا بجٹ کا خسارہ 6.3% رہنا چاہیے، اس سے بڑھنا نہیں چاہیے. تو مجبوراً آپ کو اپنے PSDP میں تقریباً اتنا ہی کٹوتی کرنے پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں وزیر رہا ہوں پلاننگ کا بھی،
ایک روپیہ آپ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 1 روپے 60 پیسے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے روزگار ملتے ہیں لوگوں کو. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور ہماری پوری اسٹریٹجی جو بجٹ کی ہے وہ ایک لحاظ سے فیل ہو چکی ہوگی. یہاں پہ وقت ہوا چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آ کے میں نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ سی پیک اتنی کرٹیکل انویسٹمنٹ ہے، لیکن گورنمنٹ اور اپوزیشن کے آپس کے جھگڑے میں کیا ہم اس تمام ملٹی بلین ڈالر انویسٹمنٹ کو خطرے میں تو نہیں ڈال رہے؟ ہم جو ہمارا واحد دوست ہے چین، کیا ہم اس سے تعلقات تو جیپرڈائز نہیں کر رہے؟ اس بریک کے بعد سٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ سینس آف ارجنسی ہمیں پریشانی تو گورنمنٹ میں نظر آتی ہے، سینس آف ارجنسی کیوں نظر نہیں آتی؟ جب ہم پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا کیجول سا ایٹیٹیوڈ ہے. آج ہی کی خبر ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کہ جو نرگس سیٹھی ہوتی تھیں فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، اب وہ چیئر پرسن تھی پیز اینڈ پینشن کمیشن کی، وہ انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا. اخبار کی خبر کے مطابق، شہباز رانا کی نیوز ہے، اس کے مطابق کچھ ڈفرینسز تھے. شاید گورنمنٹ چاہتی تھی کوئی خاص ممبرز اس میں انکلوڈ کیے جائیں، کچھ خاص لوگوں سے مشورے لیے جائیں، کسی بینکر کو انکلوڈ کیا جائے، تمام. لیکن میں ذرا ناظرین کے لیے بتا دوں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ جو پیز اینڈ پینشن کا معاملہ ہے یہ سرکولر ڈیٹ سے بھی بڑا معاملہ ہے. یہ پے کمیشن 1 سال کے اندر یہ دوسرا جو چیئر پرسن یا چیئرمین کہہ لیں انہوں نے استعفیٰ دیا. اس سے پہلے واجد رانا صاحب تھے، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا. ناظرین آپ کے لیے ہے کہ آپ ہر سال حکومت 480 ارب روپیہ پینشنز میں ادا کرتی ہے. یہ قریباً اتنا ہی سیلری بل ہے جو اس وقت گورنمنٹ کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا. تو جتنی تنخواہ ہم دیتے ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کو، اتنا ہی آپ پینشن میں دے رہے ہیں. اور یہ پے کمیشن بنا تھا کہ یہ پروونشل فیڈرل گورنمنٹس کی تنخواہیں اور پینشنیں اور فوج کی تنخواہیں پینشنیں وغیرہ کو ذرا آپ یونیفارم کر لیں، کوئی یونیفارمٹی لے آئیں اور اس کا ایک پورا میتھڈالوجی بنائیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب یہ 1 سال میں 2 چیئرمین جا چکے ہیں. یہ میں ایف بی آر چھوڑنے کے ساتھ ایف بی آر کتنے سیکرٹریز کتنے منسٹر سب چھوڑ دیں، یہ میں کرٹیکل بتا رہا ہوں. دوسرا ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم ڈیولپمنٹ، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، آپ بھی ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بیک بون ہے. اور ہم نے جاپان، ملیشیا، سنگاپور، ان تمام کی ترقی میں دیکھا کہ ایس ایم ایز نے کام کیا. 2019 سے پالیسی پڑی ہوئی ہے نئی ایس ایم ای پالیسی، 2021 ختم ہونے والا ہے، وہ ابھی تک اپروو نہیں ہو پائی. اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ جو سمیڈا کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اگر اس طرح گورنمنٹ چلنی ہے کہ 480 ارب کا ایشو ہے جو کمیشن فائنل کر رہا ہے، وہ پرسنل لائکس ڈس لائکس پہ ٹوٹ رہے ہیں. آپ کی تقریباً 36 میں سے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں 29 کے پرماننٹ چیف ایگزیکٹیوز ہی نہیں ہیں. بلینز، ٹینز آف بلینز کا لاس ہے، 200-300 ارب کا لاس ہے ہر سال. تو اگر یہ پرائرٹیز ہیں تو پھر کس طرح ٹھیک ہوں گی چیزیں؟ دیکھیے آپ نے جو اشارہ دیا ہے بہت سی چیزوں کا، بالکل مناسب اشارے ہیں آپ کے. پینشنز کو اگر آپ صرف دیکھیں تو پچھلے 5 سال میں یہ 2 گنا ہو گئے. اور اگر آپ پروونشل حکومتوں کے پینشنز ملا لیں، اس لیے کہ وہاں امپلائمنٹ زیادہ ہے، تو تقریباً اس وقت ٹوٹل پینشن بل سول ملٹری فیڈرل پروونشل کمبائنڈ 1000 ارب. 1000 ارب. دوسری طرف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، جس طرح سے ہم ان کی گارنٹی ڈیٹ کو سروس کرتے ہیں، تقریباً اس پہ ہی 350 ارب. سبسڈیز، لونز اور طرح کے انٹرونشنز سب ملا لیں، اس سال کے بجٹ میں جو پروویژن ہے 850 ارب روپے کا بوجھ پاکستان پر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا پڑنے والا ہے. 2 خرب یہ ساری، یہ 2.25 خرب بن گیا ہے. ایکسٹریملی سیریس. یہ کوئی 2.25 خرب تو آپ نے ان 3 ہیڈز پہ بتا دیا ہمیں. جی یہ مسئلہ ہے.
اور آپ کو ایک اور بری خبر سنا دوں، بڑے سنبھل کے، کہ 2018-19 ایک تاریخ کا ایسا سال ہے جو پہلا سال تھا ہماری حکومت کا کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ریونیوز اکٹھا کر کے پھر پروونسز کو ٹرانسفر کر کے جتنے پیسے بچے وہ پورے سود دینے میں چلے گئے. ہمارا پورا ڈیفنس بجٹ قرضوں سے پورا کیا گیا. یہ کون سا سسٹینیبل سچویشن؟ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال سرپلس جنریٹ ہوا سروسنگ کے بعد، اور تقریباً 40 سے 45% ہم نے اپنے ڈیفنس بجٹ کو ریونیو سے کور کیا ہے. ہمارا منیمم ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ یہ سیکیورٹی سچویشن کو دیکھ کر اور یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے جی ڈی پی کا کتنا ہے حصہ ہے. تو اس لیے دیکھیے ہر طرح کے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں. اب وقت آ گیا، میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے ساری پارٹیاں اکٹھا ہوں. جس طرح آپ نے ٹیررزم کے خلاف نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان اینڈ اسٹریٹجی فار ریہیبلیٹیشن اینڈ گروتھ آف پاکستان's اکانومی. میں ایک ناچیز پروفیسر کی گزارش ہے کہ یہ آپ پلیز اپنا ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، بڑے ڈیسیشنز لیں. وقت آ گیا. یہ آپ نے جو بات کی ہے نیشنل کنسنسس، اب آج ہی ہم دیکھ رہے تھے، آج احسن اقبال جو جنرل سیکرٹری ہیں PMLN کے، انہوں نے ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس کی، اور ان کا مدعا اس میں یہ تھا کہ جو یہ کل پرسوں پرائم منسٹر نے کہا کہ جی جو سڑکیں بنی، موٹر ویز اور دوسرے اور انرجی پروجیکٹس وغیرہ، ان میں بہت زیادہ گھپلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے FIA کو پروب ٹاسک دے دیا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آج احسن اقبال لیشڈ بیک کہ جی وہ تو سب سے زیادہ پروجیکٹس یا چائنیز گورنمنٹ اور کمپنیز کے ہیں، اور جن کو ایگزیکیوٹ فوج کے اداروں نے کیا ہے، بلک آف دیم، تو آپ ان کو جیپرڈائز کر رہے ہیں. اب انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے. پرائم منسٹر کرپشن پہ بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے، یہ لوگ کرپشن کے ٹارگٹ ہیں، نہ وہ پورا سچ بولتے ہیں نہ یہ پورا سچ بولتے ہیں. دونوں طرف سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب ہم چائنا کا ایشو دیکھتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ پوسٹ کو سی پیک چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان میں امریکہ کے مقابلے میں 8.5 گنا ہے. یعنی اگر امریکہ نے $1 لگایا تو چائنا $8.5 لگا رہا ہے. ہم 7th لارجسٹ ہیں اس کی ٹوٹل سی پیک ریلیٹڈ جو ون بیلٹ انیشیٹو ہے اس کے اندر سب کچھ. کیا یہ صحیح سٹانس ہے گورنمنٹ کا کہ یا ہمیں فار دا ٹائم بینگ ان چیزوں کو کرنا چاہیے؟ ابھی سعودی عربیہ سے آج خبر ہے کہ جی آئل بھی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہو رہا ہے، چلیں اس سے ہمیں ریلیف آ جانی چاہیے، میسو ریلیف آئے گی. لیکن کیا ہم چائنا جیسے ملک کے ساتھ کوئی بھی خطرے میں ڈال کے چیزیں ہمیں سوٹ کرتا ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کے گینز کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چائنا کا کنٹریبیوشن ہے راستوں سے زیادہ، ہائی وے سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں پچھلے 5 سال پاور سیکٹر میں ہے. اللہ کے فضل سے انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی، اور تقریباً 8,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی آلریڈی کریٹ کر دی ہے، اور بھی پروجیکٹس آنے والے ہیں، آن گوئنگ ہیں. اس سے جو لوڈ شیڈنگ کا جو بوجھ تھا، بے تحاشا بوجھ، اس میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے. مگر میں خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ، اس میں کچھ بہتری آنا میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چائنا ہمیں جتنا ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا 1/6 یعنی کہ 1/6 حصہ ہم چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی امبیلنس ٹریڈ ہے. اس کے برعکس آپ GSP+ کو دیکھیے یورپ کے ساتھ، وہ بہت بہتر ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور ریویو کریں. ڈاکٹر صاحب کن ایریاز میں ہم چائنا کو کن ایریاز میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں، کیا ہے ہمارے پاس ایسا جو ہم چائنا کو ایکسپورٹ کریں؟ دیکھیں چائنا جو ہے سپلائی چین میں اپنے ساتھ
साउथ ईस्ट एशियन ममालिक को मिला चुका है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओ वगैरह। और वैल्यू चेन में जो इनिशियल स्टेजेस हैं वैल्यू एडिड के, चूँकि वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि वहाँ प्रोडक्शन हो और फिनिशिंग चाइना में हो। ये टेक्सटाइल में भी हमारी ये कोशिश हो सकती थी। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारा जो यान का एक्सपोर्ट है चाइना को, वो भी कम हो चुका है, और वो एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था। तो हमें एग्रीकल्चरल आइटम्स, स्पेशलाइज्ड आइटम्स यकीनन करने हैं, मगर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना के साथ मिलकर आना ज़रूरी है। और ये जो स्पेशल जोन्स हमने बनाए हैं, इकोनॉमिक जोन्स, इनका मकसद यही है, तो इन पे भी तेज़ी से काम करें। ये बहुत स्लोली डेवलप किए जा रहे हैं। अगर आप इनको तेज़ी से डेवलप करें और डॉक्टर साहब, आज एहसन इकबाल साहब ने कहा है, आज एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जो हमारा एग्रीमेंट चाइना के साथ था, उसमें हमने 17 से 20 के दरमियान में 9 इकनॉमिक जोन्स बनाने थे, हमने सिर्फ एक बनाया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? लाइक एक्ट्स ऑफ ओमिशन के ऊपर भी तो सजाएं मिलनी चाहिए। आखिर जो लोग मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग में थे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर क्यों नहीं बनी इकनॉमिक जोन्स? रियली आई वुड लाइक टू नो। आप तो वजीर रहे हैं, कैसे इसमें क्या पॉइंट इज, देखिए बात यह है कि आपने एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाया, सीपैक अथॉरिटी, और जो लाइन डिपार्टमेंट्स थे उनसे हटकर आपने कोशिश की कि एक डेडिकेटेड इदारा बनाए, प्लानिंग वगैरह से हटा के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हटा के। मुझे ये लगता है कि ये मॉडल फेल हो गया है। आपको इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो रेगुलर गवर्नमेंट के कैपेसिटी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया, और नतीजा ये है कि ओवरऑल सीपैक स्लो डाउन हो जाएगा। आपको हैरत होगी अगर मैं ये एक और तरह हल्की सी बुरी खबर सुना दूं आपको। आप हमारे फेडरल गवर्नमेंट का PSDP जाके देखिए, उसमें जो प्रोजेक्ट्स लिस्ट होते हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। उसमें ये बताया जाता है कि सीपैक के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। किसी एक सीपैक प्रोजेक्ट में इस साल चाइना 1 पैसा नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है? These are CPEC projects. There has been a breakdown in the system of delivery. मुझे बड़े अफसोस से ये बातें कहनी पड़ रही हैं, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप स्पेशल जोन्स, और मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े शहरों के करीब लगाएं, ताकि जो स्किल लेबर है वो आपको मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाए, आप वहाँ लगाएं ताकि आपके पास सारे एडवांटेजेस हों, और उससे आप इंडस्ट्री खड़ा करें और compete करें दुनिया में विद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जौन सी है मिनिस्ट्रियल, वो 2 साल के बाद मिली है। मुझे एक बात बताइए, जहाँ आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन भी नहीं लगा हुआ। एक तरफ आप बात करते हैं कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेनी है, हम नया चीज़ें करनी है। इस वक्त कमान मुल्क है, इस वक्त इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन भी नहीं है। मुझे आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ये वज़ीर आज़म को चीज़ें नज़र नहीं आती कि वो समझ नहीं रहे, कितना झूठ बोल रहा है लोग उनसे। आप तो गवर्नमेंट में रहे हैं, मैं इसलिए आपका इस पर तजर्बा जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरी एक गुजारिश है, मैं एक छोटा सा प्रोफेसर हूँ, मगर मैं एज ए पाकिस्तानी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटीज़ में तब्दीली आना चाहिए। और 2 या 3 अहम कमिटीज़ हैं, और सबसे अहम इसमें कमेटी है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। इनकी कमिटीज़ में पॉलिसीज़ बनती हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करें और ख़ुद देखें कि आर्ग्यूमेंट्स प्लस माइनस क्या पेश किए जाते हैं। उससे उन्हें अंदाज़ा भी होगा कि सिचुएशन क्या है, और पॉलिसीज़ बनाने का सिलसिला उनकी तरफ से जारी हो जाएगा,
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے شخص ہیں جو مناسب ڈیسیشنز لے سکتے ہیں اگر انہیں رائٹ انفارمیشن دی جائے. تو پلیز پرائم منسٹر chair the economic committee of the cabinet and any other cabinet committees which you think are important and maybe devote less time to other things. یہاں وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے اور بریک کے بعد آ کے میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا پریسائز سولوشنز 5-6 کون سے بڑے قدم ہیں جو اگر ہم اٹھائیں تاکہ کوئی آج اچھی خبر بھی تو ملے. ابھی تک جتنی خبریں مل رہی ہیں وہی ڈپریسنگ ہیں, تو میرے ساتھ رہیے گا ایک اچھی خبر کے لیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے, میں آپ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, آپ نے اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ جو لونز وغیرہ ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل اور ادر سورسز کے تھے پاکستان کو ان کی ڈسپرسمنٹ میں یعنی کہ ریلیز کرنے میں ہمیں دینے میں 48% کمی ہو گئی ہے. یہ وہ لونز ہیں جو ویسے اپرووڈ ہیں لیکن ڈسپرس نہیں کیے جا رہے, اور کیا وہ آپ نے بھی سوال اس میں ریز کیا, کیا وہ آئی ایم ایف کے اس کا والیوم کیا ہوگا سر؟ یہ لائک جب ہم کہتے ہیں 48% ہیں, ہم کتنے اماؤنٹ کی رفلی بات کر رہے ہیں؟ سال میں آپ کو ملٹی لیٹرل کنسیشنل فائنینسنگ تقریباً 3.5 سے 4 ارب ڈالر کی ملتی ہے جو سگنیفیکنٹ ہے, اور اس وقت ہمارا اوور آل پبلک ڈیٹ میں سب سے بڑا لینڈر جو ہے وہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں. نمبر 2 اب چائنا آ گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے اپنے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو 1000 سے زیادہ پروجیکٹس پہ پھیلایا ہوا ہے تو آپ کے پاس روپیوں کی کمی ہو جاتی ہے, کاؤنٹر پارٹ روپی فنڈنگ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو آپ کو پرائر ایکشنز لینے پڑتے ہیں ٹو گیٹ دی پروگرام لون فرام دا ورلڈ بینک اور دا ایشین بینک وہ آپ نہیں کر پاتے. آپ دیکھیے بات یہ کہ اوورآل میں عام آدمی اور عام آدمی کی سمجھ کے لیے میں اس کو ریفریز آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہمارا پروگرام ہے ہم اس میں منصوبوں والیوم یہی رکھیں, پیسہ ہم خرچیں, ہم منصوبوں کی تعداد کم کریں لیکن ان کو بہتر امپلیمنٹ کریں, کیا یہ آپ ایک بتا رہے ہیں پروپوزل؟ 100%. آپ کو حیرت ہوگی اس وقت پاکستان کا جو پروجیکٹس کا پورٹ فولیو ہے اس کا ٹوٹل کاسٹ جو ہے تقریباً 7.5 سے 8 ہزار ارب ہے, اور سالانہ پچھلے سال حکومت نے 450 ارب خرچ کیے, یعنی کہ 5-6%. تو کیسے آپ کے پروجیکٹس امپلیمنٹ ہوں گے؟ جو پروجیکٹ 3 سال میں امپلیمنٹ ہونا ہے وہ 7 یا 8 سال جا کے امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور ساتھ قیمتوں 2-3 گنا ہو جاتے ہیں. ایسے کیسز تو آپ واقف ہوں گے ایسے پروجیکٹس کے. تو پھر یہ تو بیوروکریسی تو پھر یہ تو بیوروکریسی کی بھی وہ شینینگنز ہیں نا, کہ وہ جان کے پروجیکٹس ہیں جو ختم نہیں ہونے, چلتے رہیں گے, ملٹیپل پرائسز انکریز ہوں گے, سب مال بنا رہے ہیں, کوئی سیاستدان بھی مال بنا رہا ہے, بیوروکریٹ بھی زیادہ مال بنا رہا ہے. تو پھر یہ کرپشن سائیکل چل رہی ہے کہ انکمپٹنس کی سائیکل چل رہی ہے کہ کمبینیشن آف بوتھ؟ بات یہ ہے اکنامک آپ کا جو ایکنک ہے, اکنامک کمیٹی آف دا نیشنل اکنامک کاؤنسل, یہ بہت امپورٹنٹ باڈی ہے. سارے پروجیکٹس الٹیمیٹلی ابو اے سرٹن سائز آر اپرووڈ بائی ایکنک. میری گزارش یہ ہے پرائم منسٹر صاحب, پلیز آپ ان بڑے بڑے جو آپ کے انسٹیٹیوشن کمیٹیز ہیں, انسٹیٹیوشنز, ان کو چیئر کریں اور وہاں ڈیسیشنز لیں, بڑے بڑے ڈیسیشنز. آپ ایک ڈیسیشن لے لیں کہ اگلے سال نو نیو پروجیکٹس, موریٹوریم آن نیو پروجیکٹس, وی ول فنش دی ایگزسٹنگ پروجیکٹس جن کی تھرو فارورڈ کم ہے, جو 80% ہو چکے ہیں ان کو ہم 20% دے کر فوراً ختم کریں گے, فنش کریں گے. اس طرح کی پرائرٹیز ہونی چاہیے. مگر کیا بتاؤں, زندگی کے ریسرچ کے آخری دنوں میں دکھ ہوتا ہے, کیا کہوں آپ سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آخری 5 منٹ ہے, سبجیکٹ وائز چلتے ہیں.
ڈالر میں اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے تو کیا ایڈوائز گورنمنٹ کو کرتے ہیں اس وقت کیا کرے, کس قسم کی انٹرونشن ہونی چاہیے ڈالر کی روپی اسٹیبلٹی کے لیے؟ یہ جو حصے کا پہلا سوال کا حصہ ہے وہ آپ نکال دیجئے. میں ایک پروفیسر ہوں, بعض اوقات کیئر ٹیکر گورنمنٹس وغیرہ میں لایا گیا اور پھر رہا, اور میری صحت کچھ ایسی نہیں. چلیں آپ ایز اے پروفیسر بتا دیجئے, آپ ایز این اکنامک وزٹ میں ایز اے پروفیسر آپ کو بتاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کمبائنڈ 3 fronts پر within 1 week a well-defined confidence building measures, well-defined steps, monetary side, fiscal side and trade side. Trade side پہ آپ کو whether you like it or not you will have to raise tariffs. خاص طور پہ گاڑیاں واڑیاں پہ تو آپ ٹیرفس بڑھائیں گے. صرف 7% آج کچھ کہا ہے. بابا اس وقت آپ کے گاڑیوں کی امپورٹ 150% بڑھی ہیں, 150%. یہاں غریب جو ہے کھانے سے مشکلات ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ گاڑیاں خریدے جا رہے ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ 25 سے 50% ٹیکسز بڑھائیں. دوسری طرف اسٹیٹ بینک ہیز ٹو ناؤ انٹروین ڈائریکٹلی and ensure that transactions are carefully monitored. یہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت آپ کے پاس اللہ کے فضل سے $20 ارب کی ریزروز ہیں, استعمال کریں. اور تیسری طرف جو ریلیف کا مسئلہ ہے, قیمتوں کے اضافے کی بے تحاشا وجہ سے فوراً احساس پروگرام کا جو کیش ٹرانسفرز ہیں ان کی ڈیلیوری آپ فوراً شروع کر دیں, جس طرح آپ نے پچھلے سال کووڈ کے بعد بہت اچھا کام کیا تھا. لہٰذا آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں اور بیٹھیں, اکٹھا بیٹھیں, کام کریں, 1 ہفتے میں ریزالو کر دیں. پرائم منسٹر نے اس دن کہا کہ جی اپنی گورنمنٹ کو کہ آخری 1.5-2 سال جو ہیں, انہوں نے 2 سال کا 2 سال تو نہیں ہے ان کے پاس, ہم میک اپ کر سکتے ہیں لاسٹ ٹائم اور ڈیلیور کر سکتے ہیں. ان 2 سالوں میں یہ پھر ایس او ایز جو ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس کا تو آپ کو میرے خیال میں کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. ایس ایم ایز جو ہیں, اسمال اینڈ میڈیم بزنس جو بیک بون ہے, کیا اس کو کوئی امیجز بوسٹ دے سکتی ہے گورنمنٹ؟ پالیسی بنانے میں 3 سال ہو گئے ہیں تو دیکھیں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ میں ایک بہترین اسٹریٹجی بتائی تھی, باٹم اپ اسٹریٹجی. بہت عمدہ خیال تھا ان کا کہ چھوٹے چھوٹے ایس ایم ایز کو فنڈنگ آپ بڑھائیں, اسکیل بڑھائیں, اور تقریباً 2 سے 3 لاکھ ایس ایم ایز انیشلی ان کو آپ فنڈنگ دیں, ٹیکنالوجیکل اسسٹنس دیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو سب کچھ آئے گا, یہ تو سب کچھ آئے گا. اگر پالیسی بنے گی تو اس کے اندر یہ چیزیں گائیڈ لائنز آ جائیں گی, تبھی لونز بھی ہوں گے. اگر سمیڈا کا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا, اگر آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی کمپلیٹ نہیں کیا ہوا, نہ پالیسی بننی ہے, نہ کوارڈینیشن ہونی ہے, تو یہ چیزیں پھر کس طرح ہوں گی؟ تقریر سے تو نہیں ہوں گی. دیکھیے اگر میں کچھ چیز کی کامیابی کا وہ اپنا لوں تھوڑا سا, سمیڈا کو ہم نے بنایا تھا. یہ بنا تھا, آپ کو حیرت ہوگی, 24 سال پہلے. I think 2007 میں کہ کب بنا ہے؟ ہاں زیادہ نہیں, یہ 90s, لیٹ 90s میں بنایا تھا. اچھا ہاں, پالیسی کیم, ایس ایم ای پالیسی کیم ان 2007. جی ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب ڈیسیشن لے لیا, بجٹ میں اپنی بجٹ سپیچ میں کہہ دیا اور پارلیمنٹ میں اپروول ہو گیا, تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ Why has the scheme of extending loans to SMEs by the banking system, ہم ان کو کریڈٹ گارنٹی دے رہے ہیں, ہم ان کو مارجن دے رہے ہیں, اسٹیٹ بینک ری فائنینسنگ کرنے کے لیے تیار ہے, خدا کے لیے اور کیا کریں گے ہم؟ یہاں Why are the banks not moving? Why has the state bank? I have to close the show. تو میں اگر یہ 3 باتوں پہ آپ کو سم اپ کروں جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک, پرائم منسٹر ہینڈز آن اپروچ لیں, خاص طور پہ جون سی ایکنک ہے اور ای سی سی ہے, اس کو خود ہیڈ کریں. اسٹیٹ بینک جون سا ہے اس کو امیجیٹلی ڈائریکٹلی
اور انابیشڈلی انٹروین کرنا چاہیے اسٹیبلٹی کے لیے. تیسرا جو سا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس پہ اب اور انتظار نہ کریں, ڈیلی ڈائلنگ نہ کریں, اس پہ ڈائریکٹ ایکشن لیں تاکہ بوسٹ ہو. اور چوتھا جون سا ہے کہ یہ پیز اینڈ پینشنز والا ایشوز بھی بڑا کرٹیکل ایشو ہے, اس پہ بھی گورنمنٹ سب سے امپورٹنٹ بات پی ایس ڈی پہ آپ نے کہا کہ آپ چاہے نمبر آف پروجیکٹس کام کریں لیکن کمپلیٹ کریں, کلوزسٹ ٹو دا لائن پش کر کے ان کو کراسنگ اپنی فنشنگ لائن ختم کروائیں اور اس کا امپیکٹ ہوگا. وڈ آئی بی سمنگ اٹ اپ رائٹ؟ Very well done. Very well done. I thank you for such an extraordinarily concise and pointed summary. Thank you so much, Malik. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا آپ کے لیے, آپ کے ویوز اپنی جگہ ہیں, لیکن آئی ٹوٹلی اگری ود ہم کہ یہ وقت اب بیوروکریٹک گیمز کا نہیں ہے. پرائم منسٹر کو ہینڈز آن لینا پڑے گا, ڈائریکٹ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ان کو شاید یہ پتہ بھی نہ ہو کہ سمیڈا کی پالیسی 2019 سے پڑی ہوئی ہے, ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین ہے یا نہیں ہے. باقی بہت سی باتیں نہیں ہیں, بٹ دا بک اسٹاپس ود ہم. اور اگر چینج کی وہ بات کرتے ہیں تو مے بی شاید ان کو اپنی ورکنگ ہیبٹ میں سب سے پہلے چینج لانا پڑے گا, اپنی ہیبٹ میں اور اپنی پرائرٹیز میں. لیڈ فرام دا فرنٹ پرائم منسٹر. تھینک یو. اللہ حافظ.